پیدا فرمایا اور اپنی رحمت کو پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا جب ان دونوں کا موازنہ کیا تو رحمت کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرمایا اس پروردگار نے اپنی رحمت کو پیدا فرمایا، اس کے 100 حصے کر دیے۔ کتنے حصے کر دیے؟ لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ وہ پروردگار پیار کرتا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار نہیں وہ کرتا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار نہیں کرتا۔ حساب آپ خود لگائیں، سنیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا پروردگار نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس نے زمین پر اونڈیل دیا۔ 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس نے زمین پر ڈال دیا۔ ارشاد فرمایا وہ ایک حصہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر درندہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ ایک حصہ ہے جس حصے میں سے کچھ حصہ ماں کو ملا ہے کہ بچے کو اپنی چھاتی پر سلاتی ہے، خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے۔ فرمایا وہ ایک حصہ ہے، اس ایک حصے میں سے کچھ حصہ ملا ہے اس گھوڑے کو ملا ہے جو اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا جنگل کے درندوں کو اس ایک حصے میں سے کچھ حصہ ملا ہے کہ شیرنی جو جنگل کے درندوں میں سے درندہ ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتی لیکن اپنے بچے کو پیار سے دیکھتی ہے۔ فرمایا وہ جو رحمت اس کے دل میں ہے وہ ایک حصے میں سے کچھ حصہ ہے جو اس کو ملا ہے۔ اب ماں بندے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سنیں اسی کی زبان میں سنتے جائیں۔ وہ ایک غزوے سے واپس آئے تو ایک عورت تھی، اس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا، گم ہو گیا اس کا بچہ۔ اس کی وارفتگی کا عالم دیکھنے والا تھا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اس طرح تڑپ کے اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگی اور تڑپ رہی تھی، بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس کو بچہ ملا فوراً اپنی چھاتی سے لگایا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضور نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ ماں جس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی؟ کیا یہ ماں جس کا بچہ بھی گم ہوا تھا تو اس کی کیفیت یہ ہو گئی، ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا تو تڑپنے کی کیفیت یہ تھی، آگ میں کیسے جلائے گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا پھر سن لو، وہ پروردگار اپنے بندوں سے اس عورت سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ایک شخص تھا، اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، صحرا کے اندر ہے، سواری گم ہو گئی، اس کے کھانے پینے کا سارا ساز و سامان اس کے اوپر تھا، سو کے اٹھتا ہے سواری معلوم نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور بس اس کو موت کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب بھوکا اور پیاسا اسی صحرا میں مر جاؤں گا۔ فرمایا پھر ہوتا کیا ہے، اچانک اسے اپنی سواری مل جاتی، موت کے منہ سے واپس آ رہا ہے، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر حضور نے اس کی کیفیت کو بھی ذکر کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ خوش اتنا ہوا، اس کی خوشی کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ وہ حواس باختہ ہو گیا، اس کو اس کے عقل و شعور جاتے رہے اور پھر اس نے پروردگار سے دعا کی، پروردگار میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ وہ خوشی کی عالم میں اس کے ہوش باختہ ہو گیا اور وہ اس قسم کی گفتگو کرنے لگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں بتاؤ مجھے اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنی خوشی اس کو ہوئی ہوگی، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ وہ اپنے حواس کو بیٹھا تھا اور پروردگار کو مخاطب یہ کرتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا پروردگار ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی کیفیت تو جانچنے والی ہے۔ ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ کو پیار اس بندے سے زیادہ اپنی مخلوق پر، یہ اس کی رحمت ہے۔ ارشاد فرمایا تم ایک قدم چل کے آؤ، اللہ کی رحمت تمہاری طرف 10 قدم چل کے آئے گی۔ ارشاد فرمایا میرا بندہ میری طرف آرام سے آتا ہے، چل کے آتا ہے۔ ارشاد فرمایا میں ہر ولتن میں دوڑ کے اس کی بات کرتا ہوں، میری رحمتیں دوڑ کے اس کو پکڑتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا ہر چیز سے وسیع ہے میری رحمت۔ ارشاد فرمایا وہ ایک حصہ اس کائنات میں اس نے انہیں رکھا ہے جسے ہر شخص ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے، ماں بیٹی سے پیار کرتی ہے، وہ حصہ ایک رحمت کے حصے میں سے ہے۔
ارشاد فرمایا وہ 99 حصے اس پروردگار نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن وہ پروردگار وہ 99 نہیں بلکہ وہ ایک حصہ جو اس نے زمین پر ڈالا ہوگا، ارشاد فرمایا وہ بھی زمین سے اٹھائے گا اور پورے 99 حصے اپنی ذات پر لے کر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں نا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ماں اپنی بیٹی کو پہچاننے سے قاصر ہوگی، بیٹی ماں کو پہچاننے سے قاصر ہوگی. پہچان ہوگی، معاملہ بڑا سخت ہوگا، کوئی کسی کو اپنائے گا نہیں. بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وہی بات تھا جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا دنیا میں اپنے بیٹے کے لیے. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ وہ رحمت جو دنیا میں اس نے اپنے بندوں کو دے رکھی ہوگی، وہ رحمت اللہ اپنے بندوں سے اٹھا لے گا. اس لیے ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بھائی سے بھاگے گا، دوست کا نہیں ہوگا. میاں بیوی ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان سے رحمت لے لی ہوگی اور وہ پروردگار رحمت کو پورے 100 حصے لے کر وہ پروردگار اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوگا اور پھر اس کی شان کریمی دیکھنے والی ہوگی، اس کی شان کریمی کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے. اور اس دنیا کے اندر اس کی کیفیت کیا ہے؟ جب ہم نے کسی سے سفارش کروانی ہو، کسی سے سفارش کام کسی سے نکلوانا ہو تو ہم کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ کوئی ایسا شخص جو اس کے قریبی ہو. مثلا میں نے اپنے افسر سے کوئی کام لینا ہو تو میں کس کو ڈھونڈوں گا بھی سفارش کرنے کے لیے؟ جو اس کا قریبی ہو، جو اس کا بہت قریبی ہو، میں اسی کو ہی ڈھونڈوں گا. یا میں کوئی بندہ پکڑ کے لے جاؤں گا بھی میری سفارش کر دو. وہ جانتا ہی نہیں اس کی سفارش، مجھے جانتا ہے میری نہیں بات مان رہا، جس کو جانتا نہیں اس کی کیسے مانے گا؟ تو سفارش ہم ڈھونڈتے ہیں اس کی جو اس کے قریب ترین ہوگا. ہم اس کو ڈھونڈیں گے، کوشش کریں گے ایسے بندے کی سفارش ہو جس کی بات وہ ٹالتا نہ ہو. ایسے ہی ہے نا. سنیں اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے. اللہ رب العزت سورہ غافر میں آیت نمبر 7 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ. ارشاد فرمایا وہ فرشتے، وہ نہیں جن کی ڈیوٹی طاقت سرا پر ہے، وہ نہیں جن کی ڈیوٹی جنت پر ہے، وہ نہیں جن کی ڈیوٹی دوزخ پر ہے، وہ نہیں جن کی ڈیوٹی ہم نے بادلوں پر لگا رکھی. نہیں، فرمایا وہ فرشتے، وہ خاص اور مقرب فرشتے الذین یحملون العرش، یہ قرآن کہتا ہے وہ فرشتے ارشاد فرمایا جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے. ثم استوى علی العرش، وہ عرش کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ثم استوى علی العرش. اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، پھر اپنی شان کے لائق جس طرح اس کو زیبا ہے، جس طرح اس کی شان قدرت ہے، اس نے ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. وہ عرش الذین یحملون العرش، فرمایا وہ فرشتے جنہوں نے اس عرش کو اٹھا رکھا ہے. یحملون العرش ومن حولہ، اور ارشاد فرمایا وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد کھڑے ہیں اس کی بارگاہ. ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ نے انہی فرشتوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ فرشتے جو عندہ جو اس کے پاس ہیں لا یستکبرون، انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا اس بات پر کہ ہم اللہ کے عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں. ارشاد فرمایا وہ ہر وقت اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ اس کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں. وہ فرشتے جو ہر وقت اس کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. سنیں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے. ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، وہ فرشتے جو عرش کے گردا گرد اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ صرف دو ہی کام کر رہے ہیں. ایک کام کیا ہے؟ ایک کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہیں، اور دوسرا کام کیا ہے؟ سنیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کہتا ہے کہ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اسی پر ایمان رکھتے ہیں. اور دوسرا کام کیا ہے؟ سنیں اور اپنی قسمت پر ناز کریں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ، اے پروردگار نے ارشاد فرمایا لوگوں وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے وہ ہماری حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں.
वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों के लिए हर वक्त अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते रहते हैं, परवरदिगारी ने माफ कर दे, परवरदिगारी ने बख्श दे। और फिर दुआ क्या करते हैं, सुने दुआ क्या है। फरिश्ते अर्ज करते हैं और हमें सिखा रहे हैं, जब अल्लाह से रहमत का सवाल करना हो, जिस तरह कोई मंगता, कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आता है, खटखटा के आवाज देता है, क्या आवाज देता है, अल्लाह तुझे बहुता दे, अल्लाह तुझे चोखा दे, अल्लाह तुझे और ज्यादा दे, अल्लाह तुझे तेरे कारोबार में बरकत दे। चाहिए तो ये ना कि अपने लिए दुआ करे जो खाली हाथ खड़ा है, उसके लिए दुआएं कर रहा है कि जिसके पास पहले ही बहुता कुछ है, जिसके पास पहले ही खजाने भरे हुए, उसके लिए दुआएं करता, परवरदिगार तुझे और दे। उसका मतलब क्या होता? उसका मतलब ये होता है कि तुझे जो अल्लाह ने दे रखा है वो मुझे भी, जो तुझे अल्लाह ने दे रखा है वो मुझे भी दे। दुआएं वो उसके लिए कर रहा होता है। तो ये फरिश्ते हमें सिखा रहे हैं, लोगों अगर अल्लाह की रहमत का सवाल करना हो तो फिर क्या किया करो। ये सूरह गाफिर, सूरह मोमिन भी कहते, 7वीं आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठा रखा है वो अल्लाह से दुआ कैसे करते हैं। वो अर्ज करते हैं, रब्बना वसिअता कुल्ला शैइन रहमतन, परवरदिगार ये तेरा अपना ही वादा है, तेरी रहमत हर चीज से वसी है, फिर लोगों के गुनाह न देख, अपनी रहमत को देख और लोगों को माफ कर। ये अल्लाह की रहमत है जो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत बेशुमार मकामात पर इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारा परवरदिगार बड़ा रहमत करने वाला है, तुम्हारा परवरदिगार बड़ी रहमत करने वाला है। अगर हशर के मामलात को देखें तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू कल क़यामत का दिन होगा, अपने बंदों को अपने इस बारगाह में खड़ा करेगा, एक शख्स को अपने हिजाबात कुदरत में सारी कायनात से पोशीदा करेगा, सारी कायनात से ओझल करेगा, पोशीदा करेगा, और फिर अपने बंदे से कहेगा, बंदे पता फलां मकाम पर तूने फलां गुनाह किया था। बंदा कहेगा आप क्या छुपाना कोई बात, अर्ज करेगा मौला हाँ वो गुनाह मुझसे सरसद हो गया। अल्लाह फिर इरशाद फरमाएगा फलां मकाम पर भी तूने पाप किया था। बंदा अर्ज करेगा हाँ मौला मैंने किया था। फिर अल्लाह फरमाएगा फलां मकाम पर फलां वक्त में तूने फलां पाप किया था। बंदा फिर इकरार करेगा, यहां तक कि हुजूर ने इरशाद फरमाया सारी जिंदगी के सारे करतूत अल्लाह रब्बुल इज्जत गिन गिन के उसको गिनवाएगा, और वो बंदा हर करतूत पर इकरार करता जाएगा, और जब उसके सारे गुनाह गिने जाएंगे फिर वो बंदा तड़पेगा, अर्ज करेगा मौला मेरा कोई गुनाह तो इससे पोशीदा नहीं रहा। परवरदिगार आज मैं हलाक हो गया, आज मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मौला जहन्नुम मेरी किस्मत में है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आएगी, इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे दुनिया में रहते हुए तूने अपने सारे गुनाहों को छुपा के रखा था, आज मैं भी तेरे गुनाहों को माफ कर देता। ये उसकी रहमत है। इरशाद फरमाया गुनाह करो जितने कर सकते हो, पाप करो कितने कर सकते हो। अनानिल अर्श एक लफ्ज़ है हदीस पाक का, एक लफ्ज़ है अनानिस समाई हदीस पाक के अल्फाज है। फरमाया आसमान के किनारों को गुनाहों से भर दो, लेकिन लौटाओ मेरी बारगाह में ला उबाली। फरमाया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इरशाद फरमाया सारी कायनात में जितने लोग हैं सारे मेरी नाफरमानी पर उतर आए, मेरी नाफरमानी पर तकब्बुर करते रहे, मेरी नाफरमानियां करते रहे, एक भी फरमाबरदारी का काम न करें। इरशाद फरमाया फिर भी मेरी बारगाह में लौट आए और मेरी बारगाह में इल्तिजा करें। फरमाया मैं उनके सारे गुनाहों को माफ करूंगा, और मेरी किबरियाई में मेरी रहमत में इतना भी फर्क नहीं आएगा जितना कि तुम समंदर में सुई को डुबोकर निकालोगे और सुई कितना पानी लेकर आ जाएगी। इरशाद फरमाया जिस तरह वो सुई पर लगने वाले पानी से समंदर पर फर्क नहीं आता, इसी तरह इरशाद फरमाया मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूं, मेरी रहमत पर फिर भी फर्क नहीं आएगा। परवरदिगार इतना मेहरबान है, वो परवरदिगार इतना करम करने वाला है, अपने गाफिल बंदे गुनाहगार बंदों का उसको इतना ख्याल है, वो इतना ख्याल रखता है अपने गुनाहगार बंदों का कि वो बंदे कि जो रात सहरी के वक्त तहज्जुद के वक्त उठकर अपने परवरदिगार को राजी नहीं कर सकते, उस परवरदिगार ने ये रातें जो आज रात है, ऐसी रातें उस परवरदिगार ने हम गुनाहगारों को, फिर उसका करम की उसके की इंतहा देखें, उसके करम की इंतहा देखें। ये हमने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। आप इशा की नमाज पढ़ें, इशा की नमाज पढ़ें,
آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، آپ اس میں نوافل بھی پڑھیں گے، چار فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں گے، وہ نوافل ہی ہوں گے، نوافل ہوں گے۔ آپ 4 فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھیں، وہ سنتیں بھی نوافل ہیں۔ آپ اگر حقیقت کو جانے تو وہ سنتیں بھی نوافل۔ قیامت کے دن جو حساب ہوگا، چلیں یہ بات بھی کلیئر کر دیں، قیامت کے دن اگر اللہ کہے گا کہ عشاء کی نماز پڑھی ہے تو ہمیں کس بات کا جواب دینا ہوگا؟ 17 رکعتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ 17 رکعتوں کا حساب دینا ہے، 17 کا نہیں حساب دینا، 4 کا حساب دینا ہے۔ کتنی کا حساب دینا ہے؟ 4 رکعتوں کا حساب دینا۔ اس پروردگار کی رحمت کا اندازہ لگائیں اس بات پر، وہ جب فجر کی نماز کا حساب کرنے پہ آئے گا، 4 رکعتوں کا حساب نہیں دینا، وہ 2 رکعتوں کا پوچھے گا۔ ظہر کی نماز کا حساب کرنے پہ آئے گا، 12 رکعتوں کا حساب نہیں کرے گا، وہ 4 رکعتوں کا حساب کرے گا۔ اس نے ہم سے 96 سجدوں کا حساب نہیں کرنا۔ 2 فجر کی ہیں، 4 ظہر کی ہیں 6، 4 عصر کی ہیں 10، 3 مغرب کی ہیں 13 اور 4 عشاء کی ہیں، ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں۔ 17 رکعتوں کا وہ پروردگار حساب کرے گا۔ لیکن یہ 48 رکعتیں ہمیں علماء نے کہا کہ آپ پڑھا کریں، یہ کیوں ہیں؟ یہ اس پروردگار کی رحمت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ اپنے بندے کا حساب کرے گا، اس کی نمازیں کم ہو جائیں گی، غفلت سے نمازیں قضا کی ہوگی، نمازیں چھوڑی ہوگی، اللہ ارشاد فرمائے گا اس کی نمازیں پوری کرو، اس کی زندگی کا حساب لگاؤ، کیلکولیشن کرو، اس کو میں نے عمر کتنی دی تھی اور نمازیں اس نے کتنی پڑھی ہیں۔ فرشتے حساب کریں گے مولا اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، مولا اس نے تھوڑی نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا یہ فرض نمازیں چھوڑو، اب دیکھو کوئی نفل بھی اس نے پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، کوئی اس نے نفل پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے۔ قربان جائیں حضور کی رحمت پر۔ حضور نے ارشاد فرمایا سنو